إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ایک انسان کی کامیابی کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت سب سے اہم مقام رکھتی ہو، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ لہٰذا کامیاب انسان وہ ہے، اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کا اہتمام خصوصی طور پر کرتا ہو۔ اللہ کی عبادت اس کی زندگی میں اس طرح نہ ہو کہ جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے یا دل چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کر لیں، بلکہ اللہ کی عبادت اس کی زندگی میں ایسی ہو کہ ہر وقت اسے اپنے اس مقصد کی فکر لگی رہتی ہو، عبادت کو اس کے وقت پر اس کے صحیح طریقے سے انسان ادا کرتا ہو۔ انہی عبادات میں سے ایک عظیم الشان عبادت نماز ہے، الصلاۃ، جس کی ندا روزانہ 5 مرتبہ دن میں رات میں لگتی ہے، اور قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا، تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا مطالبہ ہونے والا ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا انسان دیکھ لے کہ اس کی نماز کا کیا حال ہے۔ نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ نماز میں اخلاص ہو۔ نماز کا صحیح ہونا کیا ہے؟ نماز میں اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کی بجائے، زبردستی کی بجائے، کسی کے دباؤ میں پڑھنے کی بجائے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے نماز پڑھے۔ نماز کی کامیابی یا نماز کا اچھا ہونا یہ بھی ہے کہ وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر زندگی میں ہیں، نماز میں ہیں، تو نماز اچھی نماز ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول بنے، اور وہ ہے نماز میں خشوع کا اختیار کرنا، جس کے تعلق سے ہم کئی ہفتوں سے پچھلے ہفتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس عنوان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو تفصیل سے سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نماز اللہ کے ہاں ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نماز رد بھی ہو جائے۔ تو خشوع میں بہت ساری چیزیں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھی کہ واقعی خشوع میں کیا چیزیں آتی ہیں، ان میں آگے اور کچھ باتیں ہیں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ان کا جائزہ لیں گے کہ ایک آدمی نماز اچھے سے پڑھے، اس کے لیے اسے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ ایک انسان نماز میں رکوع اور سجدے ٹھیک سے ادا کرے، اور رکوع کے بعد اور سجدوں کے درمیان سکون اپنائیں، سکون کا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، اور سجدے میں گئے اٹھے، پھر گئے پھر اٹھے، رکوع میں گئے، ٹھیک سے پیٹھ سیدھی بھی نہیں تھی، فوراً کھڑے ہو گئے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد میں سکون سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، فوراً سجدے میں چلے گئے۔
ایسی جلدی جلدی والی نماز مقبول نہیں، ایسی نماز خراب نماز ہے۔ ایسی نماز نہ انسان کے لیے اللہ کی نصرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نہ ایسی نماز انسان کے لیے نجات کا اور اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جب نماز ہی بگڑی ہو تو نماز زندگی کی اصلاح کیسے کرے گی؟ جب نماز ہی میں بگاڑ ہو تو پھر وہ نماز انسان کو گناہوں سے کیسے روکے گی؟ کیونکہ نماز ہی میں خرابی ہے تو وہ نماز زندگی کی خرابی کو کیسے دور کر سکتی ہے؟ اسی لیے سالوں سال آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی سدھرتی نہیں ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کی باتوں سے، لیکن نہیں روک پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نماز میں بگاڑ ہے۔ لہٰذا نماز کا بگاڑ دور کرنا زندگی کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رکوع میں اور سجود میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے کئی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، نماز تین حصے ہیں، الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث۔ اگر نماز کو تین حصے کر دیا جائے تو ایک حصہ طہارت ہے، دوسرا حصہ رکوع ہے، اور تیسرا حصہ سجود ہے۔ یعنی حدیث بتا رہی ہے کہ نماز میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جو نماز کو خراب یا اچھا بناتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کے لیے آدمی طہارت کا بہتر طور پر اہتمام کرے، کامل وضو کرے، پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر یا کپڑوں پر لگے ہوئے نہ ہوں، پاکیزہ جسم اور لباس کے ساتھ اور وضو کے کمال کے ساتھ وہ، یہ نہ ہو کہ ایسا وضو کیا ہو کہ ایڑیاں سوکھی ہیں یا کوہنیاں سوکھی ہیں یا انگلیوں کے درمیان سوکھا پن ہے، بلکہ نماز کے لیے وضو اچھے سے کرے، پاک صاف ہو، پھر رکوع اس کا اچھا ہو، اور پھر سجدہ اس کا اچھا ہو۔ یہ تین چیزیں مل کے نماز صحیح ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں طہارت کا بھی معاملہ داخل ہے۔ نماز کے قائم کرنے میں طہارت کو بھی یعنی وضو کو بھی ٹھیک سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں فمن اداہا بحقہا قبلت منہ، تو جو انسان نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ وقبل منہ سائر عملہ، اور پھر اس کے سارے باقی اعمال بھی مقبول قرار پاتے ہیں۔ ومن ردت علیہ صلاتہ، اور جس پر اس کی نماز لوٹا دی جائے، قبول نہ کی جائے بلکہ اس کو واپس اس کی نماز رد کر دی جائے، رد علیہ سائر عملہ، اس کے باقی سارے اعمال بھی اسی طرح سے مردود قرار پاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ نماز مقبول تو زندگی مقبول، نماز مردود زندگی بھی بگاڑ والی ہی نکلے گی۔ نماز سدھار والی ہوگی تو زندگی سدھار والی، نماز بگاڑ والی تو زندگی بگاڑ والی۔ لیکن نماز میں تین چیزیں اہم ہیں، ایک وضو ٹھیک سے ہو، پاک صاف ہو، دو رکوع ٹھیک سے کرے، تین سجدہ ٹھیک سے کرے۔ اس کے علاوہ بھی نماز میں اعمال ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے جس میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے نماز برباد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام الدیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث نمبر 2537 پر کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو آدمی ان نمازوں کے لیے اچھے سے وضو کرے، دیکھیں پھر وضو کا وقت نام آ گیا، جو اچھے سے وضو کرے، وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرے، وقت برباد کر کے نماز نہ پڑھے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور ان نمازوں کے رکوع کو کامل طور پر ادا کرے،
ان نمازوں میں سجدوں کو کامل طور پر ادا کرے اور ان نمازوں میں خشوع کو بھی کامل طور پر پورا کرے۔ خشوع بھی ضروری نماز کے اندر۔ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی ضرور مغفرت کرے گا۔ اور ومن لم یفعل، لیکن جو ایسا نہ کرے، وضو میں کوتاہی کرے یا رکوع میں یا خشوع میں یا سجدوں میں کوتاہی کرے یا وقت میں کوتاہی کرے، کہا کہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی مغفرت کرے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ یعنی ایسا انسان، اس کا حال، اس کا انجام اللہ کی مشیت پر ہے۔ چاہے اللہ مغفرت کرے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ تو ایسا انسان جو نماز کا وقت، نماز کے لیے طہارت وضو، نماز کے رکوع، نماز کے سجود، نماز کا خشوع، اس کے بارے میں لاپرواہی برتے، اس کی مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے کہ یقیناً اس کی مغفرت ہوگی۔ نہیں، اللہ چاہے گا مغفرت کرے گا، چاہے گا عذاب دے گا۔ لیکن جو آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ضرور اس کی مغفرت کرے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3242۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز میں رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ رکھنے پر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے سجود میں بھی اطمینان سے آدمی کی پیٹھ اطمینان نہ پائے رکوع میں یا سجود میں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ تجزئ کا مطلب ہوتا ہے اجزاء، ادا ہونا، پاس ہو جانا نماز اس کی، اللہ کے ہاں وہ ادا مانی جانا کہ یہ نماز ہو گئی، اس نے پڑھ لی نماز، وہ نماز ہوتی ہی نہیں، جس میں یہاں تک کہ آدمی رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ قائم رکھے۔ پیٹھ قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 7224 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں، ان کی اپنی کتاب فتح الباری جو ابن حجر کے علاوہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وَإِقَامَةُ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هُوَ سُكُونُهُ مِنْ حَرَكَتِهِ۔ رکوع اور سجدے میں پیٹھ قائم رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان رکوع اور سجود میں حرکت نہ کرے بلکہ پیٹھ سکون سے ٹھہری رہے۔ یعنی ایک آدمی سکون سے رکوع میں رکا رہے، یہ نہیں کہ گیا اور اٹھ گیا۔ سکون ملے پیٹھ کو رکوع میں، اور سکون ملے پیٹھ کو کہاں؟ سجود میں۔ بعض لوگوں کو دیکھیے سجدے میں گیا اٹھا، رکوع میں گیا اٹھا، اس طرح سے نہیں، رکوع میں قائم ہے پیٹھ، سکون سے رکوع کرنا، سکون سے سجدہ کرنا۔ جب یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیٹھ قائم رہی، باقی رہی رکوع میں، باقی رہی سجدے میں، نہیں نماز ہی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی ہے، لا تجزئ، نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ لوگ اپنی نمازوں پر غور کریں جو تراویح میں قوم کو خوش کرنے کے لیے، قوم پر رحم کرتے ہوئے نماز پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ کتنی تراویح لوگ پڑھتے ہیں، دیکھیے اتنی رکعت پوری پڑھنی ہے اور قوم پیچھے چاہتی کہ جلدی ہو جائے، جلدی 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 نماز پڑھ کے کسی طرح سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز بگاڑنا ہے۔ جو آدمی نماز کو بگاڑتا ہے وہ اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے، وہ اپنے تعلق کو بگاڑتا ہے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے۔
لہٰذا انسان کو اپنی نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو ٹھیک سے قائم نہ رکھے، سکون سے قائم نہ رکھے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں ای لا یعدل ولا یسوی، یعنی اعتدال اس کے رکوع اور سجود میں نہ ہو، بیلنس نہ ہو، اور ٹھیک نہ رکھے اپنی پیٹھ کو، کہ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر رکوع کرے لیکن پیٹھ اس کی سیدھی نہ ہو، بلکہ ایسا سر اوپر کر کے رہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں، ہم بڑے گھر کے ہیں بھائی، ہم ٹھیک سے رکوع کیوں کریں، ہم زیادہ جھکتے نہیں۔ کسی کو بیماری ہے تو اور بات ہے، جتنا ہو سکتا ہے کرو، آپریشن پیٹھ کا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، معذور کے لیے تو ہر اعتبار سے راحت ہے، لیکن گھمنڈ کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آدمی ٹھیک سے رکوع نہ کرے، اوپر اوپر ہی سر اس کا رہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو رکوع اور سجود میں سکون سے رکوع کرنا اور ٹھیک سے پیٹھ اپنی سیدھی رکھنا ضروری ہے۔ کہتے والمقصود الطمأنینۃ فی الرکوع والسجود، یہاں مقصود یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں طمانینت ہو، یعنی اطمینان ہو، اطمینان سے رکوع کریں، اطمینان سے سجدہ کریں۔ اصل صفت صلاۃ النبی میں یہ بات موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعها وسجودها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے نماز میں لا یقیم فیہا صلبہ، جو اپنی پیٹھ نماز میں بین رکوعها و سجودها، اپنے رکوع اور سجدوں میں درمیان میں، اور اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا ہو، ایسے آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں دو بات یہاں گئی، ایک تو رکوع اور سجود کی حالت میں پیٹھ ٹھیک ہونا چاہیے، اطمینان، دوسرے رکوع اور سجود کے درمیان، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سے کھڑا بھی ہو، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے بھی، اگر نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کہ جیسے رکوع سے اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، نہیں، رکوع سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھا اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، نہیں، بلکہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد جو دعائیں وہ پڑھیں اور اطمینان سے کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے۔ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھا اللہ اکبر، اس کے بعد میں جو اذکار ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھے، یا اور اذکار آئے ہیں وہ پڑھیں، اور اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر واپس دوسرے سجدے میں جائے۔ تو سجدے اور رکوع کے درمیان کا جو عمل ہے اس میں اطمینان اگر نہیں ہے، اس کی بھی نماز، حدیث میں کیا ہے، اللہ ایسی نماز کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ نفرت اور اعراض کی علامت ہے کہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف نظر کرم کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 527 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة ما تقبل له صلاۃ، کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة ما تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی نماز قبول؟ وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمَّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکوع ٹھیک سے ادا کرتا ہے لیکن سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، کبھی سجدہ ٹھیک سے کرتا ہے اور رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا ہے،
60 سال تک ایسی نماز پڑھتا رہتا ہے اور 60 سال میں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. کیا فائدہ؟ ایسا عمل کر کے فائدہ کیا ہے جو قبول نہیں ہو؟ 60 سال تک کتنی نمازیں پڑھ رہا آپ سوچئے. تو کیا نماز کا صرف پڑھ ڈالنا، پڑھ لینا کسی طرح سے جیسے پیٹھ پہ بوریا تھا اٹھا کے پھینک دیا، مزدور پھینکتا نہ لاگے، کہ ایسا بوجھ ہے کہ کسی طرح سے اتار دیا جائے؟ یا پھر یہ کہ نماز کو انسان اچھے سے ادا کرے؟ معلوم ہے کہ اگر اچھے سے ادا نہیں کرتا ہے قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری نماز کی؟ زبردستی کی نماز پڑھو گے، بگاڑ کے پڑھو گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ محتاج ہے نمازوں کا؟ نہیں. فرشتے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، تو اچھے سے پڑھا تاکہ اللہ تعالیٰ تیری نماز قبول کرے. تو بگڑی ہوئی نماز میں یہ بات بھی ہے کہ ایک انسان صحیح ڈھنگ سے رکوع سجود نہ کرے اور رکوع کے بعد ٹھیک سے کھڑا نہ ہو اور سجدوں کے درمیان ٹھیک سے نہیں بیٹھے. امام الاصبہانی نے اسے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے. ان کا لقب کیا ہے؟ قوام السنہ. قوام السنہ امام الاصبہانی نے اسے روایت کیا ہے. اور صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 529 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سارے چوروں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہیں جو اپنی نماز میں چوری کرے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی اپنی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ نماز میں چوری یہ کیسے؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ آدمی نماز میں رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے، اسے پوری طرح ادا نہ کرے، وہ رکوع اور سجدے میں چوری کرے کہ جتنا وقت رکوع میں رہنا چاہیے نہیں رہا، چوری کی. جتنا وقت سجدے میں رہنا چاہیے تھا نہیں رہا، چوری کی، اس نے کمی کی، اس میں اتنا وقت چوری کر لیا اس نے. تو نماز میں چوری کرنا یہ ہے کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں ٹھیک سے اطمینان سے قائم نہ رکھے. تو ایسا آدمی کون ہے؟ چور. وہ لوگوں کے حق میں چوری نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی جیب سے، ان کے برتن سے چوری نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے حق میں سے چوری کر رہا ہے کہ جو چیز اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہا ہے، اس میں چوری کر رہا ہے، اس میں کوتاہی کر رہا ہے. تو ایسا آدمی سب سے بدترین چور ہے، بدترین چور ہے. امام احمد اور حاکم نے اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام ابو داؤد الطیالسی نے اور امام ابو یعلا نے بھی اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 986 حدیث صحیح ہے. ابو عبداللہ الاشعری کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی. ثم جلس فی طائفۃ منہم، پھر آپ بعض صحابہ کے ساتھ مسجد ہی میں بیٹھے رہے. فدخل رجل، ایک آدمی مسجد میں آیا. فقام یصلی، کھڑا ہوا نماز پڑھنے لگا. فجعل یرکع وینقر فی سجودہ، وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو سجدوں میں ایسے سجدے کرتا تھا جیسے کوئی پرندہ ٹھونگ لگاتا ہے. مرغی، کوا، کبوتر، چڑیا زمین پہ سے جب دانہ چگتے ہیں تو کیسا ایک دم تیزی سے کرتے ہیں، ایسے سجدے کر رہا تھا. ینقر فی سجودہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون ھذا، دیکھتے ہو اس آدمی کو جو نماز پڑھ رہا ہے. من مات، دیکھیے سنی کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد، جو آدمی اسی حال میں مرا، ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرا،
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرا. من مات علی ھذا مات علی ملت محمد ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم. ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے کوا خون میں ٹھونگ لگاتا ہے، گوشت میں خون میں ٹھونگ لگاتا ہے. انما مثل الذی یرکع وینقر فی سجودہ کالجائع. اس آدمی کی مثال جو نماز پڑھتا ہے اور اپنے رکوع اور سجود میں ٹھونگ لگاتا ہے، جھٹکے والے رکوع جھٹکے والے سجدے پڑھتا ہے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی جیسے کوئی بھوکا ہو، لا یأکل الا التمرۃ والتمرتین، اور ایک اور دو کھجوریں کھا لے، فماذا تغنیان عنہ، وہ کیا اس کی کام آئیں گی. وہ ایک اور دو کھجوریں، ایک آدمی بہت بھوکا ہے اور ایک کھجور اس کو دے دو، کیا اس کی بھوک مٹائے گی وہ کھجور؟ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ دو کھجوروں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بہت پیاسا ہے اور پیاس کے وقت پانی آپ سے مانگے اور آپ ایک چمچہ بھر کے پانی اس کو دے دو، پیو، کیا اس کی پیاس مٹے گی؟ ایک آدمی بہت بھوکا ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے، اور اس کو آپ ایک کھجور دے دو، اتنا بھوکا ہے، ایک کھجور سے اس کا کیا کام ہوگا؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکا آدمی ایک اور دو کھجوریں کھائے، اس کی بھوک کہاں سے مٹے گی؟ اسی طرح سے ایک آدمی اس طرح سے ٹھونگ لگائے رکوع میں اور سجود میں، کیا کفایت ہوگی اس میں؟ وہ کافی نہیں ہے. جیسا اس کے لیے ایک دو کھجوریں کافی نہیں ہے، ویسے اس کے لیے اس طرح کا رکوع اور سجدہ کافی نہیں ہے. نہ اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کے دل کے حال کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کی آخرت کے انجام کو بدل سکتے ہیں. ایسا آدمی ایسا ہے گویا کہ اس دین پر نہیں، اس سنت پر نہیں، اس راستے پر نہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مرتد نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس دین پر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، کیونکہ اس نماز پر نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. یہ تو کوئی اور ہی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نبوی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ نفسانی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نہیں ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی، ابو یعلیٰ، ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ امام ابن خزیمہ کی حدیث سے یا ان کی روایت سے لیے ہوئے ہیں، ان کی کتاب سے لیے ہوئے ہیں. صحیح ترغیب حدیث نمبر 528، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی نماز پڑھنا اچھی بات نہیں. یہ پانچویں بات ہوئی کہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ ایک انسان سکون سے رکوع کرے، سکون سے سجدہ کرے، اور رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہو، اور دونوں سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھے. نمبر 6، نماز کے خشوع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نماز کے بقیہ ارکان میں بھی سکون کا اہتمام کرے اور بے جا حرکتیں نہ کرے. بعض لوگ جو ہیں نماز میں نہاتے رہتے ہیں. ہاں، کیسی پڑھتے نماز؟ یہ نماز ہے، ایک آدھ بار کسی کو بھائی تکلیف ہے، لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں گویا کہ کھجلی کے مریض ہیں، ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. بعض لوگ بے جا حرکتیں کرتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، ایک فیشن بنا لیتے ہیں کہ نماز میں چلتا نہ ایسا ہے. تو نماز میں چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. نماز میں غیر ضروری حرکت نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی کو کہیں کھجلی ہو رہی ہے اور وہ تکلیف دے رہی ہے اور نماز میں ذہن بھٹکا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی اس کو عادت بنا لے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی حرکت کرنے لگے، کبھی یہاں کبھی داڑھی صحیح کر رہا ہے، کبھی کچھ داڑھی صحیح کر رہا ہے. تب نماز میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھ رہا ہے، تیری داڑھی کو، کہ داڑھی کی سیٹنگ کنگھی وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تیرا دل، تیرا دھیان، تیری نگاہیں، تیری نماز کیسی، تیرا رکوع کیسا، سجدہ کیسا ہے. تو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں بے جا حرکتیں کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، نماز میں بلا وجہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نماز کے خشوع میں شمار ہوتا ہے کہ نماز سکون سے، اطمینان سے، غیر ضروری حرکتوں سے بچ کے پڑھی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے
تو ایک آدمی بھی داخل ہوا، فصلی اور نماز پڑھی، ثم جاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نماز مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، وہ آدمی بھی آیا، نماز پڑھی اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آ رہے ہو، آتے کو واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ آدمی چپ چاپ اٹھا جا کے نماز پڑھی، فرجع کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فصلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی گیا نماز پڑھی، واپس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کہ بیٹھے، فقال ارجع، کہ واپس جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، کیوں؟ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، 3 بار ایسا ہوا، وہ آدمی جاتا تھا نماز پڑھتا تھا، واپس السلام علیکم، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب اس شخص کو احساس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ میری نماز میں، پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں پڑھی، تو خلل کہاں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، میرا تجربہ جھوٹا، یہ نہیں کہا پڑھا نا، آپ دیکھیں نہیں میں پڑھا، ہم جیسا بدتمیز اگر ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ دیکھیں نہیں، 3 بار بول رہے آپ، میں 3 بار پڑھ کے آیا پھر بول رہے نہیں پڑھے، ایسا کیسا؟ کوئی مولوی صاحب ایسا کہے تو کیسا کہے گا؟ ہاں کیا مولانا دکھتا نہیں نماز پڑھا نا میں؟ اس شخص نے، وہ ادب والا انسان تھا، صحابہ بڑے ادب والے تھے، 3 بار وہ آدمی گیا، وہ صاحب گئے نماز پڑھی اور آ کے کیا کہا؟ آخری بار میں 3 بار جب ہوا تو بس ہو گیا، کہا کچھ تو گڑبڑ میری نماز میں ہو، کہا والذی نفسی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے اے نبی آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز پڑھنی مجھے نہیں آتی، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتا، فعلمنی، آپ ہی سکھا دو نا مجھ کو نماز، آپ ہی سکھاؤ، یعنی میری نماز میں کہیں تو خرابی لگ رہی مجھ کو، اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو نے واپس پڑھ، تو اس سے اچھی میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں کوشش کیا لیکن اس سے اچھا مجھ کو آتا ہی نہیں، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا لیکن اس سے اچھی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، اب آپ نے سکھانا شروع کیا اور آپ نے وہ چیزیں بتائیں جو موٹی موٹی جہاں غلطی انسان سے ہوتی جس سے نماز ہی رد ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر کہے، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو کچھ قرآن تیرے پاس ہیں وہ پڑھ، یعنی جتنا یاد ہے اتنا پڑھ، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کر یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع میں رہو، تو اطمینان سے رکوع میں ہو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر کھڑا ہو رکوع سے، پھر اعتدال کے ساتھ بیلنس بالکل کھڑا رہے، یہ نہیں کہ انتظار میں رہتے، بعض لوگ رکوع سے کھڑے ہو گئے سیدھے انتظار میں رہتے، امام صاحب سیدھا کھڑا ہو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے سجدے میں، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جا یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان سے تو بیٹھے، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کر یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان اور سکون محسوس ہو، ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح سے اپنے پوری نماز میں کر، تو نماز میں کیا کر؟ سکون سے، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو اعتدال کے ساتھ، اور سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ، تو یہاں معلوم ہوا کہ یہیں کہیں نہ کہیں خلل تھا کہ آپ نے بار بار بھیجا اور کیا کہا؟ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، نہیں پڑھی تم نے نماز، تو معلوم ہوا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز میں کیا ہے؟ یہ بگاڑ ہے،
اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الآذان میں حدیث نمبر 793 اور امام مسلم نے کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 397 پر روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو معلوم ہے کہ نماز میں انسان کو چاہیے کہ سکون و اطمینان ہو۔ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون و اطمینان۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج علینا آگے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ہمیں دیکھا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اس حال میں کہ تمہارے ہاتھ اس طرح اٹھتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔ معلوم ہے کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون، بے جا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب اتحیات میں بیٹھتے اور سلام پھیرنے کا وقت آ جاتا تو کیسا کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں۔ تو ہاتھ اٹھا کے دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صحابہ کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اور آخری جملہ آپ نے کیا کہا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ معلوم ہے کہ جس کی نماز میں سکون نہیں وہ نماز اچھی نہیں ہے۔ سکون سے نماز پڑھے، بہت تیز نہیں بلکہ کیسی سکون والی نماز ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے کتاب الصلاح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 430 پر۔ تو یہ نماز کے لیے ضروری۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی اسی استدلال نہ کرے دیکھو نماز میں ہاتھ اٹھانا رفع الیدین منع کر دیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے کیا بھی ایسا، تو علم کی کمی کا کیا علاج ہے؟ علم حاصل کرو۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے قلنا بایدینا السلام علیکم یمینا و شمالا، ہم دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے سلام پھیرتے ہو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح سے ہم کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم کأنها اذناب خیل شمس، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح نماز میں اٹھاتے ہو گویا کہ وہ کیا ہیں؟ سرکش گھوڑوں کی دم ہے۔ گھوڑا کے ساتھ دم اٹھاتا نا ایسا، تو ایسا ہاتھ اٹھاتے تم لوگ، تو تمہارے ہاتھ کیسے ہیں؟ سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہیں۔ لیسکن احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں سکون اختیار کرے۔ یہاں پر فی الصلاۃ کا لفظ ہے جو یاد رکھنے کا ہے کہ سجدے یعنی اتحیات میں سلام پھیرتے وقت بھی آدمی نماز میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سلام پھیرتے وقت کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ الگ ہے، وہ الگ ہے پچھلی حدیث۔ تو یہ وہ پچھلی حدیث میں نماز میں سکون اختیار کرو ہے، سلام کے وقت تو ویسے بھی سکون آدمی نماز میں نہیں ہوتا ہے، ایسا بعض لوگوں نے کہا جو کہ غلط ہے۔ اسی لیے میں نے یہ حدیث ذکر کی۔ اس میں کیا ہے؟ لیسکن احدکم فی الصلاۃ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نماز میں سکون اختیار کرے، یعنی اتحیات میں سلام پھیرتے وقت بھی آدمی نماز میں ہوتا ہے اور اس وقت بھی آدمی کو حرکت اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پوری بات یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 733 تو اس پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد میں بھی روایت اسی طرح کی موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے۔ پوری نماز میں بے جا حرکتیں، ہاتھ بار بار اٹھانا، چاہے وہ سلام کے وقت ہو یا اس کے علاوہ ہو، بلا ضرورت اس طرح سے کھجانے کے لیے، خامخواہ کالر صحیح کرنے کے لیے، بٹن پورے صحیح ہے کہ نہیں چیک کرنے کے لیے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ مر جائے گا نماز کے بعد، زندگی ہے تو ٹھیک، نہیں رہا تو بٹن سے کچھ ہونے والا نہیں۔ بعض اوقات بے جا لوگ حرکت کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، حتی الامکان غیر ضروری حرکتوں کو چھوڑ دینا چاہیے نماز میں۔
تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں. آنے والے دروس میں سمجھتا ہوں رمضان کے بعد ہی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نماز میں کیا کیا کام ہیں جس سے نماز اچھی بنتی ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد ہم یعنی رمضان کے بعد ہم نماز سے متعلق کی باتیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.